دیکھیں بالکل دیکھیں اصل میں نکاح پڑھانے کا تو یہ ہم نے ایک تصور قائم کر لیا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک وکیل بھی ہوتا ہے، اس کے 2 گواہ، پھر شادی کے 2 گواہ ہوتے ہیں، وہ لڑکے والے ہوتے ہیں، پھر نکاح خاص صاحب کو بلایا جاتا ہے. یہ حقیقتاً جو شرعی نکاح ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس 2 گواہ موجود ہوں اور لڑکا لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کریں تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لہٰذا حقیقتاً نکاح جو ہوتا ہے وہ ایجاب اور قبول سے ہوتا ہے. لڑکی کی اجازت ہوتی ہے، وکیل آ کر ان الفاظ کو دہرا دیتا ہے، یہ ہو گیا ایجاب. لڑکا قبول کہتا ہے وہ. اب وہ بیچ میں نکاح خاص صاحب جو ہیں، چونکہ وہ ایک فارم فل کرنا ہے، اس میں ایک خانہ ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کا نام، پھر اس کا ایڈریس وغیرہ، تاکہ بعد میں اگر گواہی دینے پڑے، قانونی کارروائی کرنی پڑے تو اس کا معاملہ، اس کو بلا کر پوچھ گچھ ہو جائے. تو اس لیے ہم اس کو بٹھاتے ہیں، ورنہ صرف لڑکا لڑکی کے ایجاب و قبول سے حقیقتاً نکاح ہو رہا ہے. یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی، کوئی نکاح خان صاحب ناراض نہ ہو کہ ہمیشہ سائیڈ میں کر رہے ہیں. میں کہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، نکاح خان کو کوئی باہر نہیں کر سکتا، فارم فل کرنا ہے وہ ضروری ہوگا. لیکن اگر فرض کر لیں کہ اب والد صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں تو جواب اس کا بالکل واضح ہے کہ اصل میں تو نکاح پڑھانے والے کا کردار ہی نہیں ہے، اصل تو ایجاب اور قبول ہے. اور اکثر ہمارے ہاں جو ایجاب ہوتا ہے، لڑکی سے وکیل اجازت لے کر آتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ایجاب ہے، اور لڑکا قبول کرتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. بعض اوقات بیچ میں جو ہوتے ہیں کوئی بھی نکاح خان صاحب، وہ اس کو کہلوا دیتے ہیں، لڑکے سے کہلوا دیتے ہیں، ان کا اپنا شرعی لحاظ سے کوئی کردار مطلوب نہیں ہوتا. تو اب اگر والد صاحب نے بھی کروا دیا تو بالکل اصل تو ایجاب و قبول سے نکاح ہو رہا ہے، کوئی بھی بیٹھ جائے تو والد صاحب کہہ دیں اس طریقے سے، لڑکی سے اجازت لے آئیں اور پھر کہیں کہ میں فلانا بنت فلاں کا نکاح، اور اس میں لڑکی کا نام، اپنا نام، فلانا بنت فلاں کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ وہ کہے میں نے قبول کیا. 3 دفعہ اس طرح کروا لیں، نکاح ہو جائے گا.